بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے اور یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کا مہینہ ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی بھی حضور کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی جس کا خدا رب ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اور پھر قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے اذان ہو، نماز ہو، حتیٰ کہ کلمہ ہو، تو حضور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اب کچھ لوگ جو عید میلاد النبی کے موقع پر اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ایک بدعت ہے، اور کئی لوگ اس کو شرک کی حد تک لے جاتے ہیں، اور ہمارا بلیو ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ ایشو آف عقیدہ نہیں ہے، ہمارے کور بلیف سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو عقیدہ سے ریلیٹڈ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اب نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کچھ لوگ نماز میں اگر غلطی کرتے ہیں یا نماز کی ادائیگی میں کچھ غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا غلط ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جس طریقہ سے میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور میں یہ کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ اس طریقے سے میلاد النبی منانا بالکل بھی جائز نہیں۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک میوزک بینڈ جو ہے وہ گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، لوگ ناچتے رہتے ہیں، اور اس چیز کا اسلام سے، اسلامک تعلیمات سے اور محبت کے اظہار سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن خوشی منانا، اس سے کسی چیز کا، کسی شخص کا اختلاف نہیں، یعنی اسلام میں سیلیبریشن جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ عید میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ خوشی مناتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم کون ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کرنے والے؟ وہ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں، تو آپ بھی، یعنی ہمیں حکم ہوا کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں۔ اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آپ جب گیدرڈ ہوتے ہیں، گیدرنگ ایک اکٹھی کر کے، تو اس میں آپ درود و سلام کی محفل لگاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن عید میلاد النبی منانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ون کہ آپ کو اس چیز کی خوشی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے۔ خوشی منانا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں کہ آپ دین اسلام میں کوئی سیلیبریشن نہیں کر سکتے۔ ہماری نماز جو ہے وہ بھی ایک کائنڈ آف سیلیبریشن ہے، ہمارا حج سیلیبریشن ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کہ آپ اس موقع پہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آج کل ہمارا، جب کچھ چیزیں، ایک چیز جو کلچرل ہو اور وہ اسلام کے اگینسٹ نہ ہو تو وہ چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، لیکن جب کلچر کی پیداوار اسلام میں داخل ہو کر اسلام کا حصہ بن جائیں تو تب وہ چیز مکروہ ہے، غلط ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ناچ گانا کر کے میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھ کر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، تو یہ پارٹ آف کلچر ہے جس نے اسلام میں اس قدر، یہ چیز اسلام میں اس قدر گھس گئی ہے کہ وہ اب پارٹ آف اسلام بن چکی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ملحدین ہوتے ہیں، جو بھی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے مذہب میں کلیئرلی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب چیز ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان تب پورا ہوتا ہے کہ جب تم اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے اور ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ جو محبت ہے، ملحدین اور جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ محبت وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں اور ایشیا کے ممالک میں بے شک لوگ جہالت میں ہیں، بے شک لوگوں کو دین کا اتنا علم نہیں کہ جو کہ آج ٹیکنالوجیکل جو دور چل رہا ہے، آج کے ایرا میں اس نالج کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو علماء کرام نے وہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دی۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن علم بہت ضروری ہے۔ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، محبت بھی کچھ مانگتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس عید میلاد النبی کے موقع پر ہم یہ قسم کھائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک سنت پکڑیں اور یہ وعدہ کریں کہ وہ ایک سنت ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اصل میلاد النبی کی خوشی منانا تو یہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن سے محبت کی جائے اور وہ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئیں، تو کیا آپ اس تحفے کو اپنے پاس رکھیں گے یا اس کو پھینک دیں گے؟ وہ تحفہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور نماز کا تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑھنے کے عید میلاد النبی پڑھنا جائز ہے، عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی سیلیبریشن یوں کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یہ لوگوں کو تبلیغ کرنا، ہمارا لوگوں کو نصیحت کرنا، ہمارا صدقہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنا، ہمارا حلال کاروبار کرنا، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ سب سے پہلے جو کتاب کھلے گی وہ ہوگی کتاب الصلاۃ، کہ نماز کی کتاب جب کھلے گی تو اس میں نماز کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر نماز اچھی ہوگی تو پھر باقی کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نماز مکمل نہ ہوئی، نماز ٹھیک نہ ہوئی، تو پھر باقی اعمال سب کے سب دیکھے بھی نہیں جائیں گے اور وہ کتاب وہیں پہ بند ہو جائے گی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر یہ قسم کھائیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے، ہم حرام کھانا چھوڑ دیں، ہم لوگوں کے جو ہمارے دلوں میں بغض ہے لوگوں کے بارے میں، ہم وہ ختم کر دیں۔ اگر آج سے پہلے کسی نے ہم سے کسی طرح کی کوئی زیادتی کی ہے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پہلے ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، تو ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال دیکھے بغیر ہمارے گناہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے اعمال دیکھے بغیر ہمیں سب کچھ عطا کرے اور ہمیں اپنی رضا دے۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ان کے اعمال دیکھے بغیر کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا، زیادتی کی؟ اور خاص طور پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آج کل لوگ پیر بابوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ بنا کر لے کر آتے ہیں، باندھتے ہیں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی کہیں پہ۔ تعویذ باندھنا جائز ہے یا نہیں یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن اپنے اعمال کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں پر رلائے کرنا، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کی نماز پوری نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز پوری پڑھی ہے اور پھر آپ کے معاملات خراب ہیں، تب آپ کے ذہن میں کوشچن آنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے کاروبار میں مجھے وہ کامیابی نہیں مل رہی جو مجھے ملنی چاہیے، میرا لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ مجھے بدلے میں اتنی محبت نہیں دیتے، یہ سارے سوالات اس وقت پیدا ہوں جب آپ کی نماز پوری ہو، کیونکہ نماز پوری ہے تو پھر ہی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی عبادات قبول ہوتی ہے، آپ کی تسبیحات قبول ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہماری جان چھڑا دی ان چیزوں سے کہ ہم پیر بابوں کے پاس جائیں۔ ہم جاتے کیوں ہیں ان لوگوں کے پاس؟ ہم اس لیے جاتے ہیں، دیکھیں اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی نیک انسان سے، ولی اللہ سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، لیکن کسی سے یہ کہنا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے بیٹا عطا کر، میرا کاروبار نہیں چل رہا تو مجھے کاروبار میں ترقی عطا کر، یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ ہمیں بتایا، اگر ہم اس نسخے کو آج پکڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک ہم آج کے اس میلاد النبی کے موقع کا حق ادا کر دیں گے۔ اور وہ کیا؟ ہم جاتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں ہمارا رزق بڑھ جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، اور یہاں ہمیں صحت مل جائے، ہماری عمر بڑی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر کو بڑھا دیا جائے، تم دراز عمر چاہو،
تو پھر یہ کام کرو. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ عبادات نہیں تھا، وہ کوئی تسبیحات نہیں تھی، وہ کوئی 40 دن کے چلے نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرو. یہ وہ نسخہ تھا. اب ہم چونکہ اس چیز میں کمزور ہیں اور ہم اپنے معاملات کے ذمہ دار خود نہیں بنتے، ہم اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ، ضروری نہیں کہ اب یہ صرف ایک گاؤں میں رہنے والے شخص کے دماغ میں چیز ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز پر رائے کرتے ہیں کہ اگر کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی کسی وجہ سے تو وہ کالا جادو بن جاتا ہے. بے شک کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا بلیو ہے، لیکن ہر چیز بھی کالا جادو نہیں ہوتی. تو ہمیں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. نعت کے ثبوت موجود ہیں، خوشیاں منانے کے ثبوت موجود ہیں، رقص کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کچھ خاص حالات تھے کہ جب یہ واقعات پیش آئے. تو حضور اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ شرک بنا دیا جاتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ زیادہ ایکسٹریمزم اختیار کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ ہی اس چیز کے پیچھے ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہم تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. تو جو ایمان لانا ہے سب سے پہلے خدا پر لانا ہے کہ حضور پر لانا ہے؟ تو دیکھا جائے تو پہلے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. حضور نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. اب اس کی ایک بڑی ایک ایگزامپل ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک انسان کی زندگی 4 سیکنڈز کی ہو اور وہ یہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 4 سیکنڈ کی زندگی میں اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ بخشا گیا. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی 2 سیکنڈز کی ہو تو اب وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ ایک خدا کا اعلان تو یہودی بھی کرتے ہیں. بات آگے آ کے ختم ہوتی ہے اور وہ وہاں ختم ہوتی ہے کہ اگر 2 سیکنڈ کی زندگی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے حضور کا بھی اعتراف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان آ گیا، اور جب حضور پر ایمان آ گیا تو اللہ پر بھی ایمان آ گیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے فتنوں سے دور رکھے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج کل اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی ٹوکری کو سر پر رکھ کر چلنا یہ بہت مشکل ہے. بہت سی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہاں برائی نہیں ہے، کہاں یہ برائیوں کے اڈے ہوا کرتے تھے. آج ہر چیز آپ کو اپنے موبائل پر ملتی ہے. کہاں آپ وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ گناہ کی طاقت نہ ہونا، گناہ کا موقع نہ ملنا، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. تو آج تو آپ کے موبائل میں وہ چھری موجود ہے کہ اس چھری سے چاہے آپ کسی کو قتل کر دیں، یا وہ چھری جو ہے اس سے آپ اپنے بریڈ پر جیم لگائیں. وہ چھری بیسیکلی جو موبائل ہے اس سے آپ کو چاہیے کہ اپنے بریڈ پر جیم لگائیں، لیکن اسی چھری سے آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح موبائل کی چیز بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو اچھے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ برے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایمان کو بچانا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، اور یہ بات طے ہے، یہ بات علماء کرام نے آج کل کے فتنہ کے دور میں بلکہ ہر دور میں بات یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ جو ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہی ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جینا حضور کے لیے ہو، ہمارا مرنا حضور کے لیے ہو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی مبارک.